بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، آج آپ کے سامنے دو مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ ہے ناف کے نیچے کے حصے کو بے حس کر دینا۔ آپریشن کی وجہ سے یا میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کبھی ناف کے نچلے حصے کو بالکل بے حس کر دیا جاتا ہے۔ آدمی اوپر سے مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہے، لیکن نچلے حصے کا اسے بالکل احساس نہیں رہتا ہے۔ اس حالت میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے نچلے حصے کو سن کر دینے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسی بنیاد پہ حدیث میں نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو سو جانے کی وجہ سے ہوا کے خارج ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بے ہوشی یہ نیند سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بے ہوشی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو چاہے اسے مکمل طور پہ بے ہوش کر دیا جائے یا اس کے نچلے حصے کو سن کر دیا جائے جس کی وجہ سے اسے ہوا کے نکلنے کا احساس نہ ہو، دونوں صورتیں یکساں ہیں اور دونوں صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہو اور اسے اس کا احساس نہ ہوا ہو، اسے پتہ نہ چلا ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے نلکی کے ذریعے پیشاب پائخانہ۔ بعض امراض کی وجہ سے پیشاب اور پائخانہ کے جو طبعی راستے ہیں، ان طبعی راستوں سے فضلات خارج نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ پہ جسم میں جگہ بنا کر کے ایک پائپ لگا دیا جاتا ہے اور اس پائپ کے ذریعے سے پیشاب پائخانہ نکلتا ہے اور ایک تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشاب اور پائخانہ کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو برقرار نہیں رہے گا، لیکن چونکہ اس کا یہ عمل مسلسل رہتا ہے، اس کے نکلنے میں اب اس کے ارادے اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسا شخص معذور سمجھا جائے گا، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے، گرچہ اس گندگی کے علاوہ کوئی اور وضو کو توڑنے والی چیز پیش نہ آئے، پھر بھی اسے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا۔ حدیث میں اسی سے ملتی جلتی ایک شکل بیان کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کی ماہواری اگر بے قاعدہ ہو جائے، یعنی یہ ماہواری عادت سے زیادہ آنے لگے، مسلسل آنے لگے، جسے عربی زبان میں استحاضہ کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، تازہ وضو کرے گی۔ تو اس طرح کے جو معذور ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اس مسلسل پیشاب اور گندگی کے نکلنے کے باوجود وہ نماز ترک نہیں کریں گے، اسی حال میں نماز پڑھیں گے، البتہ ہر وقت کے نماز کے لیے وہ تازہ وضو کریں گے، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے لیے یہ تھیلی بدل دی جائے یا تھیلی میں جو گندگی موجود ہے اسے صاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر بہت زیادہ پریشانی ہو
یا تھیلی کے بدلنے کی وجہ سے بہت زیادہ خرچہ ہو جسے وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو پھر اسی تھیلی کے ہوتے ہوئے، تھیلی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نماز پڑھ لینے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، بلکہ اسے پڑھنا چاہیے۔ نماز تو کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس کی طاقت کے بقدر پابند بناتے ہیں، کسی کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ پابند نہیں بنایا جاتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وإلیہ المرجع والمآب۔